السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم چوتھے پارے کی کچھ باتیں، ہائی لائٹ جو چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ سنیں گے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سب سے پہلی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی جو شروعات کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم یہ کام نہ کر لو. جب تک کہ تم یہ کام نہ کر لو. وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہے نا، اس میں سے تھوڑا اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. اور آگے اللہ فرماتے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جو کچھ تم خرچ کرو گے نا وہ اللہ کو برابر اس کا علم. لہٰذا سوچ سمجھ کر خرچ کرنا. ایسا نہیں کہ تم اپنے مال میں سے جو گھٹیا چیز ہے وہ اللہ کے لیے دے رہے ہو. بولے یہ نہیں چل رہا اپنے کو تو چلو اللہ کے لیے دے دیں گے، صدقہ کر دیں گے. بعض حضرات آتے ہیں نا کہ مفتی صاحب یار نا میرے پیسے نہیں لے رہے تو میں صدقہ کر دوں کیا؟ پیسے واپس نہیں دے رہا تو صدقہ کر دوں کیا؟ بعض لوگوں نے تو اتنا پوچھا کہ وہ پیسے نہیں دے رہا تو زکوٰۃ میں شمار کر لے گا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حتی تنفقوا مما تحبون. جو جس چیز سے تم کو لگاؤ ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ لگاؤ جو ہوتا ہے نا آج کل کے زمانے میں وہ پیسوں سے ہوتا ہے. تو جس چیز سے تم کو محبت ہے اس میں سے تھوڑا اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. تو جب تک تم یہ عمل نہیں کرتے اللہ فرماتے تم بھلائی نہیں پا سکتے. یہ سب سے پہلی چیز تھی. دوسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ جو حضرات حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، آج کل کے اعتبار سے پاسپورٹ ہو ان کے پاس، اس کے بعد میں آنے جانے کے خرچے ہوں، وہاں تک پہنچنے کے ساری چیزیں مہیا ہوں ان کے لیے اور جا سکتے ہوں، اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر اگر وہ جاتے ہیں تو اپنے پیچھے یہاں پر گھر والوں کے لیے پورا راشن پانی کا انتظام کر سکتے ہوں. تو یہ سب اگر چیزیں ہو سکتی ہے اس زمانے میں تو پھر آپ کے لیے بیت اللہ کا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ عمرہ کرنا بھی ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا اس امت کے ساتھ میں. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ایسا نہیں کہا کہ کس بھی حالت جیسے بھی ہو تم کو کرنا ہے. نہیں، من استطاع الیہ سبیلا. جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کے لیے کرنا یہ ضروری ہے. اور تیسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں جو زیادہ وضاحت سے بیان فرمائی نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ چیز تو ہم سنتے آ رہے مستقل، لیکن یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایڈ کی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دین دیا، اسلام دیا، شریعت دی، لیکن اب تمہیں مرنا یہ اسلام کی حالت میں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہم نے تم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے تم کو ہدایت دی، تم اسلام لے آئے، لیکن اب آخر تک اس کو بچا کر رکھنا اور مرتے وقت اسلام کی حالت میں مرنا یہ تمہاری ذمہ داری. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پوری زندگی اسلامی کے اعتبار سے گزارنی پڑے گی، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنی پڑے گی، پوری زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزارنی پڑے گی. تب جا کر تمہارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا. آگے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ بازی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چوتھے پارے میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ اگر اس وقت کا مسلمان اپنے ذہنوں میں اور اپنے معاشرے میں اس کو باندھ لے ہوئے نا تو انشاءاللہ یہ کہاں سے کہاں چلا جاوے. آج دیکھیں ہم ہر گلی کوچے میں، ہر مسجد میں 2 پارٹیاں بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک جٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور جب ہر کوئی اپنی بات منوائے گا نا تو وہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں؟ اور یہ چیز باطل نے تو ہم سے زیادہ قرآن وغیرہ پہ ریسرچ کر کے بیٹھے ہوئے وہ، تبھی تو وہ ہمیں انگلیوں پر نچا رہے. جب باطل نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا تو ہماری خیر نہیں ہے، تو ہم لوگ کو نا بہت ساری چیزوں میں بانٹا، فرقہ واریت میں بانٹا
آپس کی برادری میں بانٹا کہ یار ہم اس برادری سے تم اس برادری سے، فرقہ واریت میں بانٹا کہ ہم اس فرقے کے ہم اس فرقے کے، تو یہ چیزیں میرے دوستوں غلط ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہمیں مسلمان بن کے جینا ہے. مسئلے کی اختلافات یہ فروعی چیزیں ہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں تم یہاں جیسے مثال کے طور پر مسلک کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں کہ یار وہ حنفی وہ شافی اسی طرح سے دیوبندی بریلوی، یہ چیزوں میں ہم اتنے پڑ گئے نا، اور آپس کے ایک دوسرے پر کفر کے اور اللہ معاف فرمائے کیا کیا حکم لگاتے پھر رہے. ہم پتہ نہیں کون سا ٹھیکہ ہم نے لے کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ معاف فرمائے. تو ان سب چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. اپنے آپ کو جو ٹائٹل دیا گیا، ہم کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے، ہم کو جو نام دیا گیا ہے، اس نام کے نیچے ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں، تب جا کر انشاءاللہ کچھ بات بنے. یہ ہو گئی تیسری چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز جو یہاں پہ بیان فرمائی وہ اس امت محمدیہ کا، اس امت کا بہت بڑا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، بیسٹ آف دا بیسٹ امت ہو تم. لیکن کب بنو گی تم وہ بیسٹ امت؟ اخرجت للناس. بعض حضرات یہاں پہ مطلب شرط یہاں پہ محذوف مانتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. آج دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی. آج ہر کوئی شیخ اپنا اپنا دیکھ چل رہا ہے، کوئی بازو والے کی فکر کرنے تیار نہیں، کوئی اپنے بازو کی بچی کسی غیر کے ساتھ میں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، کسی کو کچھ پڑی نہیں، سب اپنے اپنے دھن میں. کسی پہ مصیبتیں آ رہی، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کسی کو لینا دینا نہیں پڑا ہوا ہے، سب اپنے اپنے اس میں. کوئی کہاں جا رہا ہے، کسی نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو جا کر اس کی سمجھائش کریں گے، جا کر اس کو سمجھائیں گے، جا کے اس کو دین. ہاں پیچھے بڑے بیٹھ کے تانے دیں گے کہ یار وہ تو ایسا کرتا ہے، یہ تو ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ میں جاتی ہے. لیکن اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے اس کے ماں باپ سے ملاقات کرے، یا پھر اس کو اپنی بہن مان کر یا پھر اس کو اپنی بچی مان کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو صحیح راستہ بتائے. یہ کبھی توفیق نہیں ہوتی. البتہ پیچھے بیٹھ کے باتیں بنانی سب کو آتی ہے. تو یہ چیزیں نو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاص امتیاز ہے. اگر ہم نے اس کام کو چھوڑا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، یعنی بھلائی کا حکم کرنا برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی، تو وہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ساری برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیں گے. اور آج معاملہ وہی ہو رہا ہے. ہم پریشان در در کے مارے بھٹک رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کہاں سے کون ڈالے اور کون سمجھائے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سب سے بڑا مشن ہم کو دیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ معاشرے کو صحیح بنانا اور سوسائٹی کو ایک طرح سے شریعت پر لانا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یار اس کو میں بولوں گا چھوڑنا نہ، وہ نماز نہیں پڑھا، میرے کو کیا ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں نا. نہیں، آپ کا کام ہے امر بالمعروف کرنا. کوئی گناہ کے کام میں کوئی جوا کھا رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، چھوڑنا، وہ کھانے دینا نہیں، آپ کا کام ہے اس کو روکنا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اسی پر بس کرتے ہیں. بس اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے. آپ کو یہ باتیں اہم لگتی ہے اور شیئر کرنے کے قابل لگتی ہے تو ضرور اپنے دوست احباب سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا. ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر کے ضرور جانا ہے. ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.